بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، گزشتہ محفلوں سے ہم روزے کے متعلق بیان کر رہے ہیں، تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ روزے کے درجات کتنے ہیں یہ بیان کروں، روزے کی کتنے کیٹیگری ہیں، تاکہ ہم اس کے بلند درجے کو اختیار کریں، بلند ہائر لیول کیٹیگری کو اختیار کریں۔ روزے کے 3 درجے ہیں، ایک عوام کا روزہ، ایک خواص کا روزہ، تیسرا اخص الخواص کا روزہ، مخصوص ترین لوگوں کا روزہ۔ عوام کا روزہ یہ ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور جماع سے رکے رہیں، اور خواص کا روزہ یہ ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ یعنی کھانے پینے مفطرات ثلاثہ سے رکنے کے ساتھ ساتھ یعنی اپنے کان کو برائی سننے سے بچائے رکھیں، اور اپنے آنکھ کو برا دیکھنے سے بچا کر رکھیں، اور اپنی زبان کو برا کہنے سے بچا کر رکھیں، اور ہاتھ کو کسی کو مارنے پیٹنے سے بچا کر رکھیں، اور اپنے پیر کو بری جگہ جانے سے بچا کر رکھیں، اور اپنے کانوں کو وہی سنائیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، جیسے نعت شریف ہے، قرآن کی قرات ہے وغیرہ، یہ چیزیں سنائیں، اور آنکھ کو وہی دکھائیں جو اللہ رسول کو پسند ہے، یعنی ماں باپ کو محبت سے دیکھنا، قرآن شریف کو، قرآن پاک کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے یہ، اور اپنے زبان کو یعنی وہی چیز بلوائیں اس سے جو اللہ رسول کو پسند ہے، یعنی قرآن کی قرات، نعت شریف پڑھنا، اور حدیثیں پڑھنا، فقہ کی مسائل پڑھنا، تفاسیر پڑھنا، یہ ان چیزوں میں مشغول رکھنا، اور ہاتھوں سے وہی کریں جو اللہ رسول کو پسند ہے، جیسے غریبوں کی مدد کرنا، اور پیروں سے کیا کرنا ہے، مسجدوں کی طرف جانا۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن ہے تو گھروں میں رہیں، اور نمازوں کے لیے جماعت قائم کریں، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، پیر سے جو اچھا کام ہو سکے وہ اس سے جو ہے لیں۔ تو یہ جو ہے خواص کا روزہ ہے۔ اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ ان کا خیال، ان کے خیالات جو ہے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، اللہ رب العزت کی طرف جو ہے گامزن ہوں، اس کی طرف متوجہ رہیں، وہ دنیاوی خیالات کی طرف نہ پھیریں اپنے خیالات کو۔ یہ جو ہے اخص الخواص کا روزہ ہے کہ انہیں کوئی چیز جو ہے اللہ کی یاد سے جو ہے نہ پھیرے۔ اسی لیے بعض اہل دل کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک یہ تدبیریں کرنا کہ آج روزے میں کیا بنائیں گے، ہم آج یہ بنائیں گے، فلاں چیز چکن 65 بنائیں گے، یہ بنائیں گے، اس کے خیالات میں لگنا کہ میں کیسا افطاری کا انتظام کروں گا وغیرہ، اس سے جو ہے اخص الخواص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس روزہ تو باقی رہتا ہے، نہیں اس بلندی کا روزہ نہیں رہتا، اس کی کیٹیگری کم ہو جاتی ہے، تو اس کا جو ہے درجہ کم ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے نظر، اپنی سوچ میں، اپنے پاس، اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ روزہ ہی نہیں ہے۔ تو روزے میں جو ہے یہ غیر اللہ کا خیال ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اب بزنس کرنا ہے، یعنی اس بزنس کرنا ہے، حلال کمائی کمانا بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے، کہ اخص الخواص کا روزے میں ہی شامل ہے کہ حلال کمائی کما کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم مصروف رہیں گے، یہ سوچنا بھی جو ہے اخص الخواص کے روزے میں شامل ہے۔ یہ اخص الخواص کا روزہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی چیز یاد نہ ہو، اس کی یاد میں مگن رہیں، جس طرح مثال کے طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کو کسی جنگ میں جو ہے پیر میں تیر چبھ گئی، جب نکالنے کا موقع آیا تو درد سنبھال نہیں سکتے تھے، برداشت نہیں ہوتا تھا درد، تو صحابہ اکرام نے دیکھا، جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے صحابہ نے کیا کیا، اس تیر کو بآسانی نکال لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس درد کا احساس تک نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں مگن رہے، اللہ کی یاد میں کھو گئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، درد کا احساس تک نہیں ہے۔ اسی طرح خواص کا، اخص الخواص کا روزہ ہے، انہیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا، پیاس کا احساس نہیں ہوتا، غیر اللہ کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال ہے کہ یعنی اللہ کی محبت میں کھو جانا، اللہ کی یاد میں کھو جانا، یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واقعے سے پتہ چلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کھونے کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے، کسی سوچ میں تھے، تو سلام کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب نہیں دیا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکایتیں لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. تو جب جیسے بلا کر پوچھا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے سلام کیا یا نہیں، مجھے اس کا احساس ہی نہیں تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے تو سلام کیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سلام کیا تھا، لیکن یہ کسی اور خیال میں رہ کر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے خیال میں رہ کر انہیں جو ہے اس کا احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے سلام کیا. تو ایسے جو ہے اللہ رب العزت کی یاد میں اپنے آپ کو کھو دینے کا نام اخص الخواص کا روزہ ہے. یعنی اللہ کے سوا کوئی چیز انہیں دکھائی نہیں دیتی. یعنی اللہ رب العزت کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آ جانا. کوئی پیڑ کو دیکھا تو سوچنا کہ مولا تعالیٰ نے کی کیا عظیم خلقت ہے کہ اس کے ذریعے ایک بیج بوتا ہے، ایک گٹلی بوتا ہے، اتنا بڑا پیڑ کھڑا ہو گیا اور یہ لوگوں کے لیے سایہ بھی فراہم کرتا ہے، لوگوں کے لیے پھل بھی فراہم کرتا ہے اور اچھی ٹھنڈی ہوا بھی فراہم کرتا ہے، اور اس سے جو ہے لکڑوں سے فرنیچر بنتا ہے وغیرہ وغیرہ. کتنی اللہ کی طرف یاد مرکوز ہو جانا چاہیے، اللہ کی طرف یاد، اللہ کی طرف اس کا ذکر، اس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جانا چاہیے. یہ جو ہے خواص کا روزہ ہے. جو چیز اللہ سے پھیر دے وہ جو ہے اگر پھیر دے تو خواص کا روزہ نہیں رکھتا ہے. تو خواص کا روزہ ہم اختیار کرنا چاہیے. ہر چیز کو دیکھیں تو اللہ یاد آنا کہ مولا نے اسے انسان کو اتنی عقل دی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی عقل دی کہ وہ اتنا اچھے شاہکار ایک چیز بنا رہا ہے. تو مولا تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. پرندوں کے لیے جو ہے، پرندوں کے دیکھیں تو یہ سوچیں کہ ہم صبح سے شام تک ہم محنت کرتے ہیں، جاتے ہیں نکلتے ہیں، سوچ میں رہتے ہیں کہ آج ملے گا نہیں ملے گا کھانا، لیکن توکل نہیں ہے. لیکن پرندوں کا توکل دیکھیں کہ صبح نکلتے ہیں اور شام خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں. تو ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کی یاد آنا چاہیے. یہ خواص کا روزہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمیں خواص کا روزہ، اخص الخواص کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.